5ویں میں داخل ہونے کے پہلے کچھ بچے الحمدللہ چوتھی میں ہو جاتے، کچھ بچے چھٹی میں، بٹ اکثر بچے 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے حافظ قرآن بن جاتے. اس کے بعد ان کا مراجعہ شروع ہوتا ہے. مراجعہ مطلب ریویژن. تراویح میں ہر رمضان ہمارے اسکول میں کئی جماعتیں بنتی ہے. ہر جماعت میں 4 بچے یا 2 بچے قرآن کی تلاوت کرتے. جو حفظ مکمل کر چکے تو تقریباً 20 جماعتیں بنتی ہیں ہمارے اسکول میں. 20 جماعتیں. تو 20 جماعت مطلب 80 بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تراویح میں. اور ہماری لڑکیاں خواتین کی امامت کرتی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی آواز، ان کی قرات، ان کی دعا سے والدہ اتنا خوش ہوتی ہے اور والد بھی بچوں کی قرات سن کے، دعا سن کے اتنے خوش ہوتے. شاید ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی فرما رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ ساتھ، حفظ کے ساتھ ساتھ ہم عربی زبان میں حدیث، فقہ، توحید سکھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہفتے میں تقریباً 7 سے 8 پیریڈ، روز 1.5 دن ہم اسلامک اسٹڈیز ان انگلش پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ غیروں سے بات کر سکے انگریزی میں. اور جب اسکول قائم کی تھی ہم نے، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول کے ہر ایک بچے کو کم از کم جو مجھے ماحول ملا تھا میرے بچپن میں، جو ماحول ملا تھا اسلامک ماحول یا تعلیم کا ماحول، کم از کم 100 گنا زیادہ ہر بچوں کو دوں. یہ نیت سے میں نے اسکول قائم کی 10.5 سال پہلے. اور اللہ کی مدد سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر بچہ، ہمارا سب سے نیچے درجے کا بچہ، انشاءاللہ جو مجھے تعلیم ملی میرے بچپن میں، میرے اسکول میں، اسلام کی اور علم کی دنیائی تعلیم، اس سے انشاءاللہ ہمارے اسکول میں 100 گنا زیادہ ماحول ہمارے بچوں کو مل رہا ہے. ہمارے اسکول کا معیار یہ نہیں کہ ہر بچہ ذاکر جیسا بنے. ہمارے اسکول کے سب سے نیچے درجے کا معیار ہے کہ کم از کم اگر آپ پاس فیل مطلب جسٹ پاس فیل ہو تو بھی ذاکر سے اچھے بنو. ذاکر معیار نہیں ہے. یہ نیت سے اللہ کی مدد سے ہم نے اسکول قائم کیا. اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم، میتھمیٹکس، انگلش، سائنس، ہسٹری، جغرافی. ہمارے اسکول میں ہم انگریزی میں وائس اینڈ ایکسنٹ کی ٹریننگ دیتے. ہمارے ٹیچر، جیسا میں نے کہا، ہمارے ٹیچر کو بھی ہفتے میں 5 بار نہیں آنے پڑتا ہے، ہفتے میں 6 بار آنے پڑتا ہے. 5 بار بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہفتے میں 1 بار خود سیکھنے کے لیے، دین کے بارے میں اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں. تو ہفتے میں صرف 1 چھٹی ہوتی انہیں. خواتین ٹیچر کو سنڈے، اتوار کو، اور جینٹس ٹیچر کو ہوتی جمعہ کو. یہ 1 دن جو چھٹی کے دن ٹیچر آتے ہیں اس میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں دین کے علاوہ باقی ٹیکنالوجی کی. ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں انٹرنیشنل وائس اینڈ ایکسنٹ. تو بہترین سے بہترین غیر مسلم ٹیچر آتے ہیں، ہمارے مسلم ٹیچر کو سکھاتے ہیں وائس اینڈ ایکسنٹ. وی پے دیم تھرو دا نوزز. ہم یہ ٹرینرز کو عمدہ سے عمدہ تنخواہ دیتے ہیں اور یہ ٹرینرز ہمارے ٹیچروں کو وائس اینڈ ایکسنٹ سکھاتے. یہ ٹیچر ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں. ہمارے بچے جب باہر نکلتے ہیں، لباس رہتا ہے اسلامک، ٹوپی، اسپیشل بیلنس بٹوین کرتا پاجامہ اینڈ ماڈرن، تھکنوں کے اوپر. اور ہمارے اسکول میں مہینے میں 1 بار ایکسکرشن، ایجوکیشنل ایکسکرشن کمپلسری. جب باہر نکلتے ہیں اور غیر مسلمان سے بات کرتے، وہ اتنے خوش ہوتے کہ کون سے اسکول سے آئے.
جب بولتے اسلامک انٹرنیشنل اسکول وہ سوچ میں پڑتی ہے کون سی مسلم اسکول ہے جب بچے اتنی عمدہ انگریزی سے بات کر رہے ہیں. ہم ہمارے بچوں کو سکھاتے کس طریقے سے غیر مسلمان سے بات کریں. ہم ہمارے بچوں کو پبلک سپیکنگ سکھاتے ہیں. جونیئر کے جی سے شروع کرتے ہیں انگلش پبلک سپیکنگ اور فرسٹ اسٹینڈرڈ سے شروع کرتے ہیں عربک پبلک سپیکنگ. آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ایک شخص اسٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے اس کے تقریر کا جو میٹر ہے جو وہ کہتا ہے تقریر میں اس کا میٹر کا پرسنٹیج صرف 7% ہے. اگر ویٹیج ہے جو وہ کہہ رہا ہے تقریر میں اس کا پرسنٹیج ہے 7%. 93% 93% از پریزنٹیشن اسکلز. کس طریقے سے کہہ رہا ہے, کس طریقے سے اپنی آواز کو ماڈولیٹ کر رہا ہے, اونچا کر رہا ہے, نیچا کر رہا ہے, کتنا دور اس کا منہ ہے مائکروفون سے, کس طریقے سے ہاتھ سے بات کر رہا ہے, کس طریقے سے آنکھوں سے بات کر رہا ہے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, جیسچرز. آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ جب انسان سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے 93% 93% از پریزنٹیشن اسکلز. ہم بچوں کو جونیئر کے جی سے 4 سال کی عمر سے سکھاتے کس طریقے سے مائکروفون ہینڈل کرنا. ہر ہفتے میں ایک بار سکھاتے. فرسٹ اسٹینڈرڈ سے عربی میں, عربی انگلش میں دونوں. اور آپ کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اینیول ڈے کیا, اینیول ڈے جو فنکشن ہوتا ہے, ہمارے بچوں نے جس طریقے سے پرفارم کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ 5 گھنٹے تک اس میں ایک بھی ٹیچر نے ایک لفظ نہیں کہا. سب بچوں نے پرفارم کیا, کمپیرنگ کیا انگریزی میں اور عربی میں. اور کچھ اسکٹ تھے جس میں ہمارے بچے 5 زبان میں بات کر رہے تھے, انگریزی, عربی, ہندی, اردو اور مراٹھی. اور الحمدللہ یہ اینیول ڈے جب ہم پیس ٹی وی پہ دکھانے لگے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس سینکڑوں اپلیکیشن آنے لگی دنیا بھر سے کہ ایسی اسکول ہمارے وہاں قائم کرو. یو کے سے, یو ایس اے سے, سعودی سے, یو اے سے, یمن سے, پاکستان سے, کدھر بھی جو بھی ملک کا نام لو وہاں سے ہمیں ریکویسٹ آنے لگے کہ ایسی اسکول ہمارے وہاں بھی قائم کرو. نیت تھی کیا ایک ہی اسکول قائم کرے. اور جب ہم اسلامک تعلیم کے علاوہ جب عصری تعلیم سکھاتے بچوں کو تو عصری تعلیم میں تقریباً 20% اسلام موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم سائنس سکھاتے ہمارے بچوں کو, ہاؤ واز دس یونیورس کریٹڈ, یہ کائنات وجود میں کیسی آئی, تو پتہ لگتا ہے کہ سائنٹسٹ نے سب سے پہلے کہا سن 1970 میں 1970s میں کائنات کیسی آئی. اور سائنٹسٹ کہتے بگ بینگ کے ذریعے, ایک بڑے دھماکے کے ذریعے. پہلے ہماری کائنات ایک نیبیولا تھی, جڑی ہوئی تھی, ایک دھماکہ ہوا اور پھر وجود میں آئے سٹارز, پلانٹس, سن, مون, دی ارتھ آن وچ وی لیو. ہم سکھاتے کہ یہ سائنٹسٹ کو پتا چلا تقریباً 40 سال پہلے. لیکن 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یری الذین کفروا, کیا وہ کافر نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانت رتقا فتقناہما, کہ ہماری کائنات یہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں علیحدہ کیا. یہ جو بگ بینگ آج کی سائنس کہتی ہے وہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے کہ ہماری زمین اور آسمان, ہماری کائنات ایک تھے اور پھر اللہ نے انہیں جدا کیا. تو ہمارے بچے کو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ آج کی سائنس تو 40 سال پہلے تو جانکاری حاصل کی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کہتے. ہم سکھاتے بچوں کو جو واٹر سائیکل برنارڈ پیلیسی نے ہمیں سب سے پہلی بار سمجھایا سن 1580 میں کہ یہ واٹر ایواپریٹ ہوتا ہے ندی دریا سے
پھر بھاپ بن کے جاتا ہے، بادل بنتا ہے، بادل پھر اندرونی حصے میں جاتے ہیں، پھر بارش بہتی ہے، پھر سے یہ پانی بہتا ہے دریا میں اور اوشن میں۔ یہ چیز جو برنارڈ پیلیسی نے تقریباً 430 سال پہلے ہمیں کہا ہے، وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے کئی آیتوں میں۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40۔ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کا ذکر کرتے، کس طریقے سے پانی بھاپ بن کے دریا سے اوپر جاتا ہے، بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں، پھر اندرونی حصے میں جاتے ہیں، پھر بارش بہتی ہے اور پھر سے یہ واٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہمیں 1400 سال پہلے کہا، آج کی تعلیم ہمیں 200 سال پہلے 300 سال پہلے کہہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم انہیں علم دیتے ہیں جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں کہتی ہے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے۔ قرآن مجید میں ہمارے دین نے 1400 سال پہلے کہا ہے۔ ایسے کئی مثال ہے۔ جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، سورج سے لی ہوئی روشنی ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایک دن یہ سورج ختم ہو جائے گا۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں، جو آج سائنس کہہ رہی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جو قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں۔ قرآن میں ذکر آتا ہے اباؤٹ اوشنالوجی کہ کس طریقے سے دو قسم کے پانی ہیں، ایک کھارا پانی، ایک میٹھا پانی، اور اس کے درمیان ایک برزخ ہے جو سائنس نے آج تسلیم کیا ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے فزکس کا، ایٹمزم کا، قرآن میں ذکر آتا ہے بایولوجی کا، کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جو آج سائنس تسلیم کرتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مرد اور عورت کے، جو ہمیں آج پتہ لگا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے جینیٹکس کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے ایمبریولوجی کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے جیولوجی کے بارے میں۔ تو ہمارے بچے جب یہ علم حاصل کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کئی چیزیں اس میں سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، تو اس طالب کو فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا۔ اکثر آج کی تاریخ میں ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ہم یہ لوگ کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مسلمان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پختہ ہے، کتنا مہان ہے، ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے، اسے فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہنا۔ تو اس نیت سے الحمدللہ 10.5 سال پہلے ہم نے اسکول قائم کی۔ اسکول قائم کرنے کے بعد دینی تعلیم تو لوگ کو پتہ چل گئی کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جب عربی میں گفتگو کرتے ہیں تو کئی بار جب عرب آتے ہیں وہ ان کی لغہ جو ہوتی ہے وہ فصیح نہیں ہوتی، وہ عام ہوتی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ فصیح میں بات کرو تو ہمارے بچے آپ سے گفتگو کر سکیں گے۔ وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ بچے لغہ فصیح بات کر رہے۔ اور جب چند سال پہلے جب ہمارا پہلے گروپ بچوں کا حافظ بنا، ہم نے انہیں لے کے گئے تھے حج کے لیے مکہ میں، اور جب مکہ میں ہمارے بچوں نے جو ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں پتہ، اور ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی لے کے گئے جو بچے حافظ بنے۔ ہم نے کمپلیمنٹری ہمارے اسکول کی طرف سے بچوں کو جو حافظ تھے اور ان کے والدین کو حج کے لیے لے گئے۔ وہاں جو پتہ چلا ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے، 11 سال کے، 15 سال کے، جس طریقے سے گفتگو کرنے لگے، لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کیا یہ ہندی بچے ہیں۔ ہندی عرب ہندوستان کو کہتے ہیں ہندی،
وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے بچوں کو عربی کلاس